مباحث نحو کا سبق نمبر 2 میں ہم اسم جامد، اسم مشتق اور مصدر کے متعلق وضاحت کریں گے اجرا کی صورت میں۔ اب دیکھیے ہمارے پاس کیا ہے، 3 اسم ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک کو ہم اسم جامد کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم مشتق کہتے ہیں، اور ایک کو مصدر کہتے ہیں۔ اسم ہمارے پاس 3 قسم پر ہے نا۔ یہاں پر بورڈ پر ہم نے لکھا ہے زید۔ یہ زید کیا چیز ہے؟ اب اسم مشتق یا مصدر ہے یا جامد ہے؟ الف لام یا نہیں، زید لفظ اوپر لکھو۔ اسم 2 قسم پر کیسے؟ اسم 3 قسم پر ہے، مصدر، جامد، مشتق۔ یہ زید کیا چیز ہے؟ مصدر ہے یا مشتق ہے؟ زید مشتق ہے۔ یہ کیوں مشتق ہے؟ مشتق کی تعریف ہم نے کیا کی تھی کہ اسی سے کوئی دوسری چیز، یہ کسی سے خود نکلا ہوا ہو اور اس سے بھی آپ نکال سکے دوسرے کو۔ تو زید کس سے نکلا ہے؟ زید تو کسی چیز سے نہیں نکلا ہے۔ زید جامد ہے، جامد۔ ہاں نا، جامد ہے۔ جامد مانا بخیل کہ اس سے کچھ نہ نکلے۔ مشتق مانا سخی کہ اس سے کچھ نکلے، جیب اس کی کیا ہو؟ آزاد ہو۔ اللہ سے آزاد۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ سرچشمے کو کہتے ہیں نا، چشمے سے پانی نکلتا ہے نا، تو مصدر سے بھی صیغے نکلتے ہیں۔ یا پر آپ نے زید لفظ لائے، کوئی اور مثال لاؤ جو زید کی طرح جامد ہو۔ جعفر ہے ہمارے پاس ایک لفظ، دوسرا کون ہے؟ ظفر ہے ایک لفظ ہمارے پاس، کون ہے؟ کوئی اور لفظ بتاؤ۔ حامد ہے۔ حامد نام کے طور پر ہو نا، اگر نام نہ ہو حامد پھر کیا ہے؟ اسم مشتق ہے، کیونکہ ضاربن کے وزن پر ہے۔ ضاربن ہمارے پاس اسم مشتق ہے نا، ضاربن کس سے نکلا ہے؟ ضاربن حامد، ضربن سے نکلا ہے یار، مصدر سے بنا ہے نا، اس میں فاعل ہے۔ اور یہ ضربن کی چیز ہے ہمارے پاس، ضربن بھی مصدر ہے ہمارے پاس۔ اب یہ ضربن آپ کے پاس مصدر ہے نا، تم کیا کرو؟ اس سے ایک اور اسم مشتق بنا لو۔ اسم مشتق کی تو 7 قسم ہے نا، اسم فاعل تو آپ نے بنا لیا، اب اس سے دوسرے اسم مشتقات بناؤ۔ کسے بناؤ گے؟ مضروب، یہ بھی اسم مشتق ہے نا۔ اضرب، یہ بھی کیا ہے؟ اسم مشتق، اس میں تفصیل کا صیغہ ہے نا۔ صفت مشابہ کیا ہے؟ اسم مشتق ہے یا نہیں؟ صفت مشابہ اسم مشتق ہے نا۔ اس طرح اسم مبالغہ مشتق ہے کیا؟ ضرابن، اسم مشتق ہے نا، اسماء مشتقہ ہے۔ اسم اشارہ کیا مشتق یا جامد ہے؟ بتاؤ، اسم اشارہ کیا چیزیں مشتق یا جامد ہے؟ مشتق ہے، جامد ہے۔ جامد اسم اشارے سے کچھ نہیں نکلتا۔ مررت بہذا، میں اس پر گزرا۔ اب ہذا کیا ہے؟ اس سے کوئی اور چیز تو آپ نہیں بنا سکتے، تثنیہ اس کا آتا ہے، وہ پھر خود جامد ہے، ہذان ہے۔ صحیح۔ اس طرح ہؤلاء خود کیا ہے؟ جامد ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس ایک لفظ ہے مثلا اسم موصول، یہ جامد ہے یا مشتق ہے؟ اسم موصول الذی، اللذان، اللذین، جامد ہے، یہ اسم جامد ہے۔ اسم عدد ہمارے پاس کیا ہے؟ اربعۃ، خمسۃ، یہ بھی جامد، جوامد ہے۔ صحیح ہے، جوامد میں آتے سب جامد ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہمارے پاس حروف بتاؤ، حروف جامد یا مشتق ہے؟ حروف جامد ہے، جامد ہے۔ مشتقات صرف 7 ہے نا، اسماء مشتقہ بس وہی ہے۔ اور مصدر کی چیز ہے؟ مصدر مشتق، مصدر سے پھر خود مشتقات بنتے ہیں۔ پھر یہاں پر ایک جملہ ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ، یہاں پر انبتنا کی صیغہ ہے، انبتنا اسم فاعل، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ماضی ہے، ماضی کس باب سے ہے؟ یہ اسم فاعل سے، یہ باب افعال سے ہے۔ انبت ینبت انبت، انبتنا، انبتنا یہ جامد ہے یا مشتق یا مصدر ہے؟ کیا چیز ہے؟ مصدر ہے، مصدر ہے۔ نہیں نہیں، یہ فعل ہے، فعل بھی مصدر بھی ہے، مشتق بھی ہے۔ انبتنا صرف جامد ہے، ماضی کا صیغہ ہے نا، ماضی میں تغیر نہیں آتا۔ انبتنا، بالکل۔ پھر یہ جو انبتنا صیغہ ہے نا، اسم فاعل کیسے بناؤ گے انبتنا سے؟
ينبت انبت ينبت انبات سے بنا اور اسم فاعل. اسم فاعل کی کیا صورت بنانے کی؟ بنانے کی منبتن ہے نا، منبتن سے بن جاتی. کیا کرے؟ ينبتو ہے نا، یہ کی جگہ میں مضموم لگاؤ، منبتن آخر میں تنوین لگاؤ. تنوین آپ اسم فاعل کے آخر میں کیوں لگاتے ہیں سر؟ کیا وجہ ہے؟ اسم فاعل کی خود صفت ہی لگی، تنوین اسم کی علامت ہے نا، اس لیے. کیا فعل ماضی پر آپ تنوین لگا سکتے؟ ضربا پر کیوں نہیں لگا سکتے؟ کہ ماضی کا آخر جو ہے مبنی ہوتا ہے نا، اس پر تنوین تو نہیں آتی نا. تنوین اور کسرہ کس پر آتے ہیں؟ اسم پر، منصرف پر آتے ہیں. ماضی کیا ہے؟ مبنی ہے، مبنی الاصل ہے. اب ہمارے پاس ایک جملہ ہے فَانبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ. یہ حدائق لفظ کیا ہے؟ حدائق مساجدہ کے وزن پر ہے نا. ہاں. اب یہ جمع کس کی ہے؟ جمع حدیقۃ. حدیقۃ کسے کہتے ہیں؟ باغ، باغیچے کو کہتے ہیں. ذات بہجہ، یہ ذات کا لفظ کیا چیز ہے؟ ذات بہجہ لکا ذات والا، ذات والا کے معنی میں نا. ذات بہجہ، بہجہ کسے کہتے ہیں؟ بہجہ لکا رونق، رونق والا یعنی حسن والا باغ ہے نا. حسن والی باغ ہم پانی کے ذریعے اگاتے ہیں. فَانبَتْنَا بِهِ، بارش کے ذریعے ہم اگاتے. حدائق باغیچے، گیا نکالتے. ذات بہجہ یعنی ذات خضرہ، کہ اس میں سبزاہٹ ہوتی ہے، رونق ہوتی ہے اور چمن بن جاتا ہے نا علاقہ. آگے ہمارے پاس ایک جملہ ہے، چلو وہ کہہ دو. آپ کہتے ہیں نا کہ اتیت لزیارت صدیق کان مریضن یا مریضن. کیا ہے؟ کان مریضن پڑھو گی یا مریضن پڑھو گی؟ اتیت لزیارت صدیق کان مریضن. یہاں پر مریضن آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ کان میں یہاں پر ضمیر مخفی ہے، کیونکہ صدیقین کی طرف راجع ہے نا. کان ہوا مریضن، لیکن ہوا ہم نہیں پڑھتے نا، بس کان مریضن. جاءنی رجل مضروب غلامہ. یہاں پر مضروب کیا چیز ہے؟ مضروب اسم مجہول ہے، اسم مشتق ہے. مشتق بھی. اور ابھی کس کی صورت میں واقع ہے؟ مجہول. جاءنی رجل مضروب. مضروب کیا چیز ہے آگے کے لیے؟ آگے کے لیے مضروب فعل مجہول کے درجے میں ہے نا. غلامہ یہ کیا ہے؟ خبر ہے. اس کے لیے فاعل ہے نا، نائب فاعل ہے. مضروب غلام، اس کو غلام مرا گیا ہے. اور رجل کیا ہے جملے میں؟ جاءنی رجل مضروب غلامہ. یہاں پر رجل کیا ہے؟ رجل موصوف ہے نا، کیونکہ اس کے ساتھ صفت مضروب بنایا ہے. سب کیا ہے؟ واحد ہے. اور تنوین بھی دونوں پر آئی ہے، اور اس کے علاوہ شکل میں بھی ایک جیسے ہیں، نکرے ہیں. اور موصوف صفت مل کر پھر کیا ہے؟ جاءنی کے لیے جاءنی کے لیے فاعل ہے. اور اس میں نون وقایہ ہے نا. اور یا کیا ہے؟ جاءنی. نی میں یہ جو یا ہے یہ کیا چیز ہے؟ مفعول بھی ہی ہے نا. میرے پاس آیا ایسا شخص جس کا غلام مارا گیا تھا. قرآن کریم میں آیا ہے نا، قالت رسلهم افی اللہ شک فاتر السماوات والارض. قالت رسلهم، رسولوں نے ان کو کہا، افی اللہ شک، کہ تمہیں اللہ میں بھی شک ہو گیا. فاتر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی بنانے، خالق پیدا کرنے والے ہیں، خلق کرنے والے ہیں. یہاں پر قالت رسلهم کہا، قال رسلهم کیوں نہیں کہا؟ قالت رسلهم کیونکہ یہ قالت شروع میں ہے. ہم نے کیا کہا تھا کہ جب جمع سالم نہ ہو بلکہ جمع مکسر ہو، تو اس کے لیے اگر فاعل لانا چاہے تو شروع میں ایسی صورت میں ہم مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. جاءت الرجال، جاء الرجال، کیونکہ رجال کیا ہے؟ جمع مکسر. اس طرح رسل کیا ہے؟ جمع مکسر ہے نا. رسول، رسولان، رسولون جمع سالم ہے نا. یہ تو رسل ہے. رسل درمیان میں اور ڈیلیٹ ہو گیا نا، ختم ہو گیا بات. جا وزن مفرد کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا. اس لیے قالت رسولهم آپ کی ذات، قال رسولهم بھی کیا ہے؟ درست ہے.
یہاں پر آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ قولو رسلہم، قولو رسلہم کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے قولو کیوں نہیں اس کہہ کا رہے؟ وجہ ہے کہ قال ابتدا میں ہے. ہم نے کہا تھا کہ جب فعل شروع میں ہو فاعل اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ قال بید قال اور آپ نے بھی کہا تھا اذا کان الفاعل اسما ظاہرا وحد الفعل ابدا، جب فاعل کیا ہو اسم ظاہر ہو واحد تو فعل ایک لایا جائے گا، اگرچہ اسم فاعل جمع ہو یا تثنیہ ہو. جاء رجلان، جاء رجال، جاء رجل. دیکھیے تینوں کے لیے ایک جاء کا لفظی کیوں؟ کیونکہ فاعل اسم ظاہر ہے، ہوا تو نہیں ہے نا، ہوا ضمیر بھی نہیں ہے، اور یہ فعل جو ہے کس کی طرف نہیں لوٹ رہا؟ ضمیر کی طرف نہیں لوٹ رہا. لیکن اگر آپ یہ کہہ دے رجال جاء صحیح ہے یا رجال جاء صحیح ہے، کون سا صحیح ہے اس میں؟ رجال جاء صحیح ہے، جاء صحیح ہے، جاء غلط ہے، رجال کیونکہ یہاں جاء پر صحیح ہے، جاء رجال جاء پڑھنا واجب ہے. واجب ہے. اگر آپ نے کہا کہ رجال جاء یہ غلط ہو گیا، کیونکہ یہاں پر جاء میں پھر ضمیر ہوگی نا، اس ضمیر کو اگر آپ مفرد لائیں گے رجال تو آگے تو جمع ہے، مبتدا خبر کی شکل میں بات ہے. تو خبر میں بھی ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو. اب یہاں پر بتاؤ قرآن کریم میں فتحریر رقبۃ مؤمنہ، آزاد کرنا ایک غلام مومن کا، یعنی ایک غلام کا آزاد کرنا جو مومن ہو. فتحریر رقبۃ مؤمنہ، یہاں پر رقبۃ مؤمنہ کی چیز ہے ترکیب میں. فتحریر پہلے کیا ہے؟ تحریر کا لفظ کیا واقع ہے؟ تحریر تحریر مضاف ہے نا. رقبۃ کیا ہے؟ رقبۃ موصوف ہے. مؤمنۃ صفت ہے، کیونکہ دونوں کا اعراب ایک جیسا ہے نا. رقبۃ مؤمنۃ تو اعراب میں بھی ایک جیسے ہو گئے نا، اور دونوں کیا ہے؟ مفرد ہے، واحد وزن ہے نا. یہ بھی موصوف صفت کی علامت ہے. دونوں نکیرے بھی ہے، دیکھیں تنکیر و تحریف میں بھی مطابقت موجود ہے نا. فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور مذکر مؤنث میں بھی مطابقت موجود ہے، دیکھیں تذکیر تانیث رقبۃ مؤمنۃ. یہ پھر کیا ہو گیا؟ موصوف صفت ہو گئے نا. موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے. اب یہاں پر تحریر اس کے لیے مضاف ہے نا، مضاف کے ساتھ یہ موصوف صفت ملا کر مضاف ہی لے. اور تحریر کا لفظ کیا باب ہے؟ کون سی بات ہے؟ باب استفعال ہے یا باب فعال ہے؟ کیا چیز ہے؟ باب تفعیل ہے. خود لکھے تحریر حرر یحرر. تحریر کا ایک معنی ہے آزاد کرنا، تحریر کا دوسرا کیا معنی ہے؟ لکائی کرنا. تحریر محرر. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. البلد الامین کیا ہے عبارت میں؟ البلد الامین، یہ بھی موصوف صفت ہے نا. دونوں معرفے ہے، البلد الامین، دونوں پر دونوں کی نیچے زیر. دیکھیں اعراب میں بھی مطابقت ہے، دونوں مذکر بھی ہے، البلد مذکر ہے، الامین بھی مذکر ہے. دیکھیں تعریف تنکیر بھی مطابقت ہے نا. مفرد تثنیہ واحد میں بھی جمع کیا ہے مطابقت موجود ہے. دونوں کیا ہے؟ واحد واحد وزن ہے. الجسم الطویل العریض العمیق. جسم کیا ہوتا ہے؟ طویل بھی ہوتا ہے، عریض بھی ہوتا ہے، عمیق بھی ہوتا ہے. یہاں پر آپ مبتدا خبر بھی بنا سکتے ہیں. یہ کہہ دو هذا الجسم، هذا هو الجسم الطویل العریض العمیق. یہاں پر العریض الطویل العمیق کیا چیز ہے؟ عمیق صفت ہے. جسم طویل سے بھی کیا ہوتا ہے؟ طویل ہوتا ہے نا. جسم تو عریض بھی ہوتا ہے، جسم تو عمیق بھی ہوتا ہے، گہرا بھی ہوتا ہے نا. آپ نے اس کے ساتھ طویل عریض عمیق کے لفظ کس لیے لائے؟ آپ نے اس کے معنی کو کھول دیا نا. صفت کاشفہ ہے، کشف کر رہا ہے بات کو اور کھول رہی ہے. بعض اوقات صفت آتی ہے نا تاکید کے لیے. نفحۃ واحدہ، نفحۃ سے بھی ایک پھونک کو کہتے ہیں نا. پھر واحدہ کیوں آپ نے استعمال کیا؟ واحدہ معنی یعنی تاکید ہو گئی، صرف ایک. تم کیا کرو میرے لیے سیب لاؤ. اس نے سمجھا شاید اس کے لیے پلیٹ بھر کر لائیں گے، 3 4 رکھ دیے.
تم نے کہا ایتینی تفاحا واحدا، ایک سیب دو، صرف ایک، ایک تو اس لیے کہا نا ایک سیب دو، تفاحا واحدا۔ یہاں پر آپ نے کہا وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر، یہاں پر ولا طائر دابۃ پر کیا ہے؟ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر، یہ طائر کا لفظ دابۃ پر کیا بن رہا ہے؟ وما من دابۃ ارض ولا طائر، من دابۃ معطوف علیہ نا، زمین میں نہ کوئی چرندے یا درندے ہے جو بھی ہے، ولا طائر نے کوئی پرندہ ہے، سب اللہ کی ذن سے چل رہے نا، اللہ رزق دے رہے۔ تو دیکھو وما من دابۃ بھی نکرہ ہے، طائر بھی نکرہ ہے، معطوف علیہ ہو گئے نا، لیکن شکل میں دونوں چیزیں الگ الگ ہے، دابۃ جانور وغیرہ کو کہتے ہیں اور طائر پرندوں کو کہتے ہیں جن کے پر ہو، تو بدل ہو گیا نا، بدل گئے کیونکہ معطوف علیہ ایک جیسے نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے الگ ہوتے۔ جاء زید زید، جاء زید و زید تو غلط ہو گیا، اگرچہ اس کو آپ صحیح بنائیں گے تو پھر یہ کہا کہ جاء زید و زید، دو زید ہے، اس لیے آپ نے زید زید کہا، ٹھیک ہے، لفظ میں اگرچہ ایک ہو لیکن معنی میں الگ ہوں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ ولا طائر کوئی پرندے یطیر بجناحیہ جو پروں سے اڑ رہا ہو، تو پرندہ تو ہوتا وہی ہے نا جو پروں سے اڑتا ہے، پھر آپ نے یطیر بجناحیہ کیوں استعمال کیا؟ یہ صفت مبینہ ہے، بات کو بیان کر رہی کہ ولا طائر کوئی پرندہ یطیر بجناحیہ ہے جو پروں سے پڑا رہا ہو، اڑ رہا ہو، یہ آپ نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ طائر کا لفظ تیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں، طائر نہیں آدمی تو پرندی کی طرح آیا اور پرندی کی طرح گیا، لیکن جب آپ نے کہا کہ یطیر بجناحیہ ہے تو صرف پرندہ مراد ہے، اس سے آدمی اسکوٹر مراد نہیں لے سکتے، صحیح۔ اللہ ربنا، یہاں پر لفظ اللہ کیا ہے؟ اللہ ربنا، یہ لفظ الجلالہ ہے نا، اس لفظ کو کیا کہیں گے؟ لفظ الجلالہ اس کو کہتے ہیں نا، اسم الجلالہ بھی اس کو کہتے ہیں، اسم الجلالہ، یہ اللہ کا کیا ہے؟ ذاتی نام ہے نا، اللہ، دوسرے صفاتی نام ہے۔ اب یہ عبارت میں یہ لفظ مبتدا کہ ہے، ربنا کیا ہے؟ خبر ہے نا، مضاف مضاف الیہ، یہاں پر نون کیا ہے؟ جمع متکلم کے لیے ہے نا، نون الف نا،